الٹا لیٹ کر سونا کیسا ہے؟ کیا الٹا لیٹنا گناہ ہے؟ اگر کسی شخص کو الٹا لیٹ کر ہی نیند آتی ہو تو کیا گنجائش ہوگی؟ اویس درانی کراچی سے۔ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ضجعۃ لا یحبها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے الٹا لیٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ ویسے بھی انسان بےہودہ سا لگتا ہے الٹا لیٹ رہا ہے، تو اس لیے سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ باقی یہ کہ کسی کو نیند ہی نہیں آتی ہو، مجبور ہو، تو گنجائش ہے، ظاہر ہے کوئی وہ نہیں سوئے گا تو اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا اس کا، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی عادت کو چینج کرے۔ پہلی بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کرنا۔ اوہ، میں دوسری شادی کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں، کیا اپنی وائف کو یہ کہہ کر جا سکتا ہوں کہ عمرے پر جا رہا ہوں؟ بڑے واہ۔ رضوان صاحب دبئی سے۔ رضوان صاحب، آپ پہلی وائف کو جھوٹ نہ بولیں، ان کو سیدھے سیدھے بتا دیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں شادی کرنے، کیونکہ چھپن چھپائی والا جو کام ہوتا ہے نا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ جب پکڑے جائیں گے، وائف کو ہمیشہ کے لیے آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا کہ مجھے عمرے کا بولا تھا اور پہنچے ہوئے کہیں اور ہیں۔ یہ آج کل چھپتا وپتا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے لوکیشن پتہ چل جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے نا جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو سیدھے سیدھا بتا دیں بھائی میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں، ہنگامہ ہوگا جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن بہرحال جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ آپ یہ کہہ دیں اپنی وائف کو کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو عمرے پہ چلے جائیں نا، وہاں سے ٹن مار کے ادھر کو نکل لیں، آپ اس طرح کر لیں۔ آپ رہا مسئلہ چھپ کے شادی کرنے کا، تو اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جو لوگ دوسری شادی چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چھپ کے کیوں کر رہے ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، لیکن معاشرہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو مرد اگر چھپ کے دوسری شادی کرتا ہے، پہلی بیوی سے چھپ کے یا سسرال سے چھپ کے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لہذا چھپ کے کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے نا، تو صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے چھپ کے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ نماز کوئی غلط کام ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ کام بڑا اچھا ہے، کام تو یہ کہ اوپنلی ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں چھپ کے نہیں پڑھوں گا، میں کھلے عام نماز پڑھوں گا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو مجھے روک کے دکھائے۔ تو اب یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ بہت سے مرد زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، بیوی اجازت نہیں دیتی، اتنا ناک میں دم کر دیتی ہے، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں چھپ کے شادی کرنے پر۔ تو میں چھپ کی شادی کو اپریشیٹ تو نہیں کرتا، لیکن مجبور بھی معاشرہ ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو حلال سے روک رہا ہوتا ہے معاشرہ، اس لیے پھر مجبوراً چھپ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال چھپ کے شادی کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، یہ کرنا نہیں چاہیے کام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک جا کے جب شادی کریں گے تو شادی بیوی سے چھپا کے کریں یا بیوی کو بتا کے کریں، لیکن حقوق تو دونوں کو برابر دینے پڑیں گے نا۔ وہ کیسے دیں گے آپ؟ مثال کے طور پر آپ امریکہ گئے، وہاں آپ نے ایک اور شادی کر لی، ادھر آپ کی بیوی ہے، تو جیسے ہی آپ شادی کریں گے آپ پر برابری لازم ہو جائے گی۔ جتنی راتیں آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ گزاری، اب یعنی اس شادی کے بعد، جتنی راتیں آپ دوسری بیوی کے ساتھ گزاریں گے، وہ ساری راتیں آپ کو پہلی بیوی کو بھی دینی پڑیں گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، 8 مہینے باہر رہے، 8 مہینے تو دوسری بیوی کے ساتھ رہے اور 4 مہینے پہلی بیوی کے ساتھ رہے، تو یہ عدل تو نہ ہوا نا۔ تو اس کو آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو اس میں یا تو آپ دوسری بیوی کو پہلے بتا دیں کہ بھائی میں جتنی باریاں پہلی بیوی کو دوں گا اس سے کم باریاں تمہیں دوں گا، میں زیادہ میں نے دی ہیں تو اتنی ہی باریاں پھر مجھے پہلی کو بھی دینی پڑیں گی، یا پہلی سے باریاں معاف کروائیں۔ تو یہ پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے عدل کا حکم دیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ تو 2 شادیوں کی صورت میں آپ کو دونوں کے درمیان راتوں میں برابری والا معاملہ کرنا پڑے گا، خرچے میں بھی برابری والا معاملہ کرنا پڑے گا۔ یا تو آپ کسی بیوی سے وہ برابری معاف کروائیں، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو، نہیں دستبردار ہوتی تو پھر آپ کو وہ ٹائم دینا پڑے گا۔